بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. صدق الله العظیم. ہمارا آج کا سبق سورہ حجر آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ صداقت قرآن کا بیان چل رہا ہے، اور صداقت قرآن اس ضمن میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو من جانب اللہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ابلاغ اور دین کی تبلیغ کے اندر منہمک ہوتے ہیں، اور جب دین کے ابلاغ اور تبلیغ کے اندر آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو آپ کو پریشان ہونا ایک طبعی بات ہے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس درد کے ساتھ بات کی جاتی ہے رسپانس اتنے درد کے ساتھ نہیں ملتا۔ جس درد کے ساتھ آپ ساتھ والے سے توقع رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کو اس درد کے ساتھ سامنے والا جواب نہیں دیتا۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر داعی کے لیے یہ شدید تکلیف کا سامان ہوتا ہے، اور بڑی اذیت ہوتی ہے کہ داعی اتنے محنت کے ساتھ درد کے ساتھ سامنے والے سے اپنی بات کرتا ہے، اور سامنے والا باوجود ہائے دعوی عظیمہ وہ اتنے منفی طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے کہ جس سے مسائل ہوتے ہیں۔ عموماً داعی جو ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو سیدھے مزاج کا انسان ہو۔ جو تیز ترار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ داعی نہیں بنتے، اور نہ ہی وہ دعوت کے کاز میں شریک ہوتے ہیں۔ جو چالاک ہوشیار چتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت کے کام میں شامل نہیں ہو پاتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی ابو جہل اور حضرت عمر کے لیے، یہ اسی لیے کی تھی کہ دونوں دونوں بڑے عقل مند سمجھدار اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو داعی ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو کہ مورلی مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے کہ داعی کے اندر اللہ نے بشری چالاکی ہوشیاری نہیں رکھی ہوتی۔ اگر وہ بشری ہوشیاری اور چالاکی رکھتے ہیں تو داعی وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ دعوت کے لیے آپ کے ساتھ امید کا ٹوٹنا، امید کا جوڑنا، امید نا امیدی یہ لگی رہتی ہے۔ اور جو چتر چالاک قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ پہلے ہی بھانپ لیتا ہے کہ کون بندہ کیسا چلنے والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے ابو جہل کے دروازے پہ بار بار گئے، اور بار بار تبلیغ اور ایک ایک شخص کو بار بار نصیحت اور سمجھانا، اس امید اور نا امیدی کے اندر۔ دائی کبھی ایک دم سے فیصلہ نہیں کرتا، اور جب وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے فیصلے میں وقت کے ساتھ ساتھ مضبوطی آتی ہے۔ تو جو دائی ہوتا ہے اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کے حوالے سے فکر مند ہوتا ہے، اور اس کی جو فکر مندی ہوتی ہے یہ فکر مندی اس کو بعض دفعہ پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کس قسم کی پریشانی میں؟ ایک قسم کی پریشانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دائی کو ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والا اس کو اس درجے کا رسپانس نہیں دے رہا ہوتا جس درجے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا رسپانس کمزور وہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو اپنے عمل میں کمی نظر آتی ہے، اپنے عمل میں کوتاہی نظر آتی ہے، اور وہ اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اور فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے تو یہ معاملہ نہیں ہو گیا، میرے کسی عمل کی وجہ سے وہ پریشانی تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو لوگ اللہ والوں سے دین کو سیکھنے میں لگے رہتے ہیں ان کے دین کے سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ چنانچہ ابھی جو میں آپ کے سامنے چیز عرض کرنے لگا ہوں وہ آپ کہیں اصلاحی بیان میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں دائی کے حوالے سے کہ دائی کو نمبر ایک رسپانس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ میرے ساتھ دینے والے وہ اصل میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں، میرے ساتھ مدد کرنے والے وہ اصل میں میرے ساتھ مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ اس طرح رسپانس نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس درد کے ساتھ آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس درد کی بجائے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک
دوسرا، داعی کو اپنے عمل میں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی کہ تمام امت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، تو وہ کہیں گے نہیں، میرے عمل کی وجہ سے تو جنت سے نکالے گئے ہو، اب میرے ہی عمل سے تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنے عمل میں کمی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، اور سب اپنا اپنا ایکسکیوز رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ رکھیں گے کہ میں نے اللہ سے اس موقع پہ دعا کر دی تھی جس موقع پہ مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، آج میں دعا کر دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت میرے اس عمل کا حوالہ دے کے مجھے ہی غارت کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں نے 3 موقعوں پر کمزور بات کہہ دی تھی، لہذا جس کو آج کل یہ ام، انبیاء کے گستاخ لوگ جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ سلاست و کذبات عربی میں لفظ ہے سلاست و کذبات، لیکن اس کا ترجمہ ہم جھوٹ سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے ہاتھ سے بندہ مارا گیا تھا، حضرت عیسیٰ، تو یہ سارے لوگ ایکسکیوز کریں گے، اپنے عمل میں کمی نظر آئے گی۔ تو داعی کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے عمل میں کمی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت اپنے گن نہیں گاتا رہتا۔ جو لوگ ہر وقت اپنے گن گاتے رہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، ایسے لوگ عام طور پہ داعیانہ صفات کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے۔ اپنے عمل کے گن نہیں گانے چاہیے۔ چنانچہ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہوتا ہے، اس میں یہ 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان دونوں باتوں کو آپ حضرات مد نظر رکھیے۔ تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے اندر قرآن کی صداقت کو بیان کیا تھا، اور اس بات کو بیان کیا تھا کہ اے پیغمبر، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کے ساتھی قرآن کی حفاظت نہیں، ہم خود حفاظت کریں گے۔ چنانچہ حفاظت قرآن کی جو مختلف ذرائع ہیں، کہ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ ہے کہ قرآن مجید یاد کرنا، حفاظت قرآن کا دوسرا ذریعہ ہے کہ اس کی تجوید سیکھنا، حفاظت قرآن کا ایک تیسرا ذریعہ ہے کہ دیکھیں حفاظت قرآن تو ہونی ہے، ٹھیک ہے، آ، آ، لیکن حفاظت قرآن کے جو ذرائع ہیں، وہ ذرائع یہ ہیں: تجوید سیکھنا، تفسیر پڑھنا، تفسیر سیکھنا، ٹھیک ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے، یہ ذرائع ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ بطور ذریعہ ہیں، اگر ہم لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں تب بھی قرآن مجید محفوظ رہے گا، قیامت کے بعد بھی قرآن مجید محفوظ رہے گا، ہم صرف ذرائع ہیں حفاظت قرآن کے۔ تو انا نحن نزلنا ذکر، ہم اس ذریعے میں شامل ہوں، حتی الامکان ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم اس ذریعے میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس ذریعے میں سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس کے بعد آپ کی امت کے کروڑوں لوگ اس ذریعے میں شریک ہو گئے، تو ان کروڑوں میں بھی شامل ہو جاؤں نا بھائی، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دوسرا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آپ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، جی ان کو اللہ کی طرف سے خاص تسلی ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے تھے، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، فی شیع الاولین، پہلی امتوں کے اندر۔ شیع، امت، اصل میں لفظ شیعہ یہ ہے، یہ امت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ امت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شیعی یہاں پر جمع ہے۔ لفظ شیعہ جو میں نے یہاں لکھا ہے یہ واحد ہے، اور شیعی یہ جو ہے وہ جمع ہے۔ تو فی شیع الاولین، ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے، پہلی امتوں میں ہم نے رسول بھیجے تھے۔ یہ یہاں پر میں نے امام راغب اصفہانی اور امام راغب اصفہانی اور دیگر حضرات کی اعتبار سے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔
اس کو آپ دیکھ لیجئے، لفظ شیعہ چونکہ ہمارے زمانے میں شیعہ قوم، شیعہ لابی مشہور ہے، تو وہ کس سے بنی اس سے تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں۔ شیعہ جمع ہے، شیعہ مفرد ہے۔ شیعہ وہ جماعت ہے جو متفق الرائے ہو اور کسی بات پر متحد ہو، یعنی اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا ایک رائے پر اتفاق ہو جائے۔ شاع اس کا اتباع کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پیچھے چلا۔ یہ چھوٹی لکڑیاں جن کو آگ لگا کر بڑی لکڑیوں کو ان کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے، ان کو شیعہ کہتے ہیں، مصدری میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے پیغمبر بھیجے تھے آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلی قوموں کے اندر بھی ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، اور آپ اکیلے کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا بلکہ ان کے ساتھ بھی اس نوعیت کا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے اکیلے گھر میں لائٹ چلی جائے نا تو آپ کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پورے محلے میں چلی جائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں محسوس ہوتا، ہاں سب کی گئی ہے تو اس کا مطلب آ جائے گی، اگر اکیلے کی گئی ہے تو پھر پریشانی ہونے لگتی ہے کہ بھئی لگتا ہے کوئی وائرنگ جل گئی ہے یا لگتا ہے کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ ہو گیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وما یأتیہم من رسول، وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اس پیغمبر کا استہزاء کرتے تھے، یہ اس پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ کو وہ دونوں فکریں کرنی چاہیے جو فکریں ہم نے اوپر ذکر کی، لہٰذا ان لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ کا دین تو پھلے گا پھولے گا، لوگوں کا مذاق اور لوگوں کا طریق یہی ہوتا ہے۔ ہاں مخلصین بھی ہوتے ہیں، اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ مخلصین میں داخل ہوں یا پھر مستہزئین میں داخل ہوں۔ تو مخلصین اور مستہزئین، دیکھیے منکرین میں دو درجے ہوتے ہیں، ایک وہ منکر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ منکرین جو کہ انکار بھی کرتے ہیں اور استہزاء بھی کرتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے بلکہ انکار کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ جو صرف انکار کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، جب آپ انکار کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کذالک اسی طریقے سے، نسلکہ ہم چلاتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، اسی طرح ہم چلاتے ہیں یا اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں، یعنی اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، کذالک نسلکہ، کذالک نسلکہ اسی طریقے سے ہم داخل کر دیتے ہیں اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، اسی طریقے سے ہم اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا بھائی؟ ظاہر ہونا چاہیے اشکال آپ لوگوں کو، اگر اشکال نہیں ہو رہا تو پھر مجھے اشکال ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں حضرت؟ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طریقے سے ہم استہزاء کو، جی ہاں، پھر وہ مجبور ہوئے تو پھر عذاب کیوں؟ سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت ایک ٹریک بیان کر رہے ہیں، ٹریک بیان یہ کر رہے ہیں، جی اسی طرح ہم داخل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، چلو شکر ہے آپ لوگوں کو اشکال ہوا۔ دل میں کیسے چلاتے ہیں؟ نسلکہ داخل کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، چلانے کے معنی میں لفظی ترجمہ ہے، اس لیے لفظی ترجمہ کرنے کے بعد میں نے پھر با محاورہ ترجمہ کیا، نسلکہ داخل کرتے ہیں۔
اگر آپ گندگی میں جائیں گے تو آپ کو بدبو آئے گی؟ آئے گی نا جی؟ گندگی میں جائیں گے تو بدبو آئے گی، ٹھیک ہے؟ عطر کی دکان پر جائیں گے تو خوشبو آئے گی؟ ہاں جی، خوشبو آئے گی نا؟ کیوں آئے گی بھائی؟ کیوں آئے گی؟ خوشبو ہے، ٹھیک۔ بدبو، گندگی میں جائیں گے تو بدبو آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدبو خود نہیں آتی، ہمارے کہنے سے آتی ہے، صحیح؟ خوشبو خود نہیں آتی، ہمارے کہنے سے آتی ہے۔ ایسے ہی اگر کہیں ایول ہے تو وہ بھی ہمارا تابع ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اسباب کرو گے تو وہ آئے گا، اور آئے گا ہمارے حکم سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایول خود بخود خود مختار ہو گیا ہے، وہ شیطان خود مختار ہو گیا ہے، لہذا اب وہ تمہارے لیے وہ جو ایسے بنے گا۔ مجرمین کیسے؟ چلے مجرمین کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے نسل کو سمجھ لیجئے، مجرمین سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں سمجھایا کہ جو ایول ہے وہ بھی تابع ہے، وہ خود مختار نہیں ہے۔ لہذا آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو آپ نے چھکا مارا تو وہ جو ڈنڈا تھا وہ بیٹ بن گیا، اور آپ نے چوکا مارا تو وہ ڈنڈا ہاکی بن گیا۔ ہاکی نہیں بنے گا بھائی، وہ بیٹ بیٹ ہی رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اختیار آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تو اس میں کھڈے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ راستہ اختیار کیا تو کراچی میں تو پھر بھی کھڈے ہی آئیں گے نا۔ یہ راستہ اختیار کیا تو روڈ صاف ملے گی، ہیں جی؟ اور یہ راستہ اختیار کیا تو کھڈے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس راستے میں گمراہی ہے، تم اختیار کرو گے تو یہ گمراہی بھی اللہ کے تابع ہے، ذہن میں رکھیے۔ اس گمراہی کا کریٹر بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اختیار آپ نے کیا، لہذا قصور آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، شیطان ہمارے عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بہت بہترین بات کہی ماشاءاللہ آپ نے۔ تو نسلکہ سے سمجھا دیا کہ برائی بھی ہمارے تابع ہے، ایسا نہیں کہ برائی کے اندر تم خود مختار ہو جاتے ہو، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تو کذالک نسلکہ، اس آیت سے میں تو نارملی ڈر جاتا تھا کہ بھئی اب اس کا کیا ترجمہ کریں، کیا معنی کریں۔ جب تک آپ یہ کانسیپٹ نہیں سمجھیں گے تو اس میں آپ پریشان رہیں گے۔ یعنی برائی بھی اللہ کے تابع ہوتی ہے، وہ داخل ہوتی ہے، نیکی بھی اللہ کے تابع ہوتی ہے، وہ داخل ہوتی ہے۔ اب آپ کا راستہ ہے کہ آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے ہیں، اور دونوں ہی ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر ایک نہایت ناپسندیدہ جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ باتھ روم خود بخود بنتا ہے؟ وہ بھی ہم نہیں بنانا ہوتا ہے، اگر بنائیں گے تو بنے گا، نہیں بنائیں گے تو نہیں بنے گا۔ بھئی وہ ناپسندیدہ چیز ہے، وہ خود بخود بن جائے؟ نہیں بھی، خود نہیں بنتی، وہ بھی آپ کو بنانی پڑتی ہے۔ ایول بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، میری مرضی ہے میں اس کو اختیار کروں، میری مرضی میں اس کو اختیار نہ کروں، جی۔ تو انسان مکمل خود مختار ہے اس لحاظ سے، یعنی راستے اختیار کرنے کے حوالے سے وہ خود مختار ہے۔ جب وہ خود مختار ہے تو اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چھری سے گوشت کاٹے اور کھانا پکائے، یا چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لے۔ کیا ہمارے دلوں میں وہ بات راسخ کر دی جاتی ہے جو ہماری پسند ہے؟ نہیں۔ جب آپ ایک راستے پر چلتے ہیں تو وہ راستہ آپ کے دل میں راسخ ہوتا ہے۔ اگر آپ برائی کے راستے پہ چلیں گے تو برائی آپ کے دل میں راسخ ہوگی، اگر آپ نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو نیکی آپ کے دل میں راسخ ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں
بیان میں آتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، مگر ان کے دل میں راسخ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں مانتے۔ دو راستے ہیں ہمارے پاس: اپنی مرضی کا راستہ، اللہ کی مرضی کا راستہ۔ جو لوگ اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں مٹاتے ہیں، پھر ان کو مٹنے میں راستہ نظر آتا ہے، ان کو مٹنا راسخ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ استاد کے اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں، ان کو تابع ہونے سے جو فائدہ ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے استاد سے نا بس اتنی سی بات پوچھنی ہے اور بقیہ ہماری اپنی مرضی، تو ان کو وہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اسی سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو ان کو اسی میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر حقیقی فائدہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیے کہ یہ راستہ ہے تابع داری کا، اسلام، اپنے آپ کو تابع کرنا، مٹانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی اپنی انا بنا کے رکھتے ہیں، بالکل بنا کے رکھیں جی۔ آپ کے لیے وہ راستہ ہے، وہ آپ کے لیے راسخ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال تھا آپ کا، اور ایسے سوال ہوتے ہیں جس سے فائدہ مند۔ فری ول ہے اس کے پاس، جی ہاں، فری ول ہر ایک کے پاس ہے، فری ول ہر ایک کے پاس ہے۔ ہدینہ ہن نجدین کا مطلب فری ول ہے، تو ہدینہ ہن نجدین فری ول ہے آپ کے پاس، آپ چاہیں تو یہ راستہ اختیار کریں، آپ چاہیں تو یہ راستہ اختیار کریں۔ میرے ایک دوست تھے عارف، میرے ہم جماعت تھے، اور میری دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، نہ آج بھی نہیں، میرے کوئی دوست تو ہے نہیں، آج جن کو میں دوست کہتا ہوں وہ ساتھی ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے دوست تھے۔ ان کے والدین میں ڈیورس ہو گیا تھا، اور والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی پھر، تو یہ بالکل اگنور ہو گئے، ماں سے ملے بغیر۔ تو ہم اس زمانے میں بڑے گھومے، تلاش کیا، ان کو پتہ چلا ان کی والدہ جو ہیں وہ فلاں جگہ پہ رہتی ہیں۔ تقریباً ہم نے 3 سال سٹرگل کیا، بالآخر جا کے ان سے ملے، تو یہ ان سے ملی اور بالکل نیگیٹو انداز میں ملی، تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میں اتنے سالوں کے 10 12 سال کے بعد ماں سے ملا اور ماں نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر بات ہے جس ماں نے خود اپنے بچے تلاش نہ کی ہوں تو پھر اس کے دل میں حس مر جاتی ہے۔ تو انہوں نے تقریباً ثالثہ کے شروع میں، یعنی 2 سال مدرسہ پڑھا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے ایک تنظیم جوائن کی۔ جب میں 7ویں درجے میں تھا تو میرے پاس ایک فون آتا ہے ان نون نمبر سے: السلام علیکم۔ سلام سے ہی میں پہچان گیا، بتایا کہ 26 قتل کر چکا ہوں، 26 قتل کر چکا ہوں، اور کچھ باتوں کا انہوں نے ذکر کیا، علمان والحفیظ، ان کو میں نے سمجھایا بھائی اللہ کے، کہتا میں واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا بھائی آ سکتے ہو، کوئی ایسا نہیں، جماعت میں نکل جاؤ یہ۔ خیر کچھ بھی ہوا کیسے بھی ہوا، میں دورہ حدیث میں تھا، ایک رات ان کے، ایک دن میں مدرسے گیا ہوا تھا، دورہ حدیث سے فارغ ہو کے میں MBA کر رہا تھا، تو راستے میں فون آیا، اور میرے جو ان کے بڑے بھائی ان کے بڑے بھائی وہ بھی میرے ساتھ پڑھے تھے، میرا ان سے سلام دعا تھا، ان کو میں نے کچھ تربیت وغیرہ دی تھی کچھ چیزوں کی، تو ان کا میرے پاس فون آیا کہ عارف کو قتل کر دیا ہے، عارف قتل ہو گیا ہے۔ تو فری ول تھی اس کے پاس، اس نے غلط راستہ اختیار کیا، اس کے پاس ایکسکیوزز بہت سارے تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، بعین ہی وہی ظلم اس کے بھائی کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن آج وہ لاہور میں ایک مسجد کے امام ہیں، اور ایک بزنس چلا رہے ہیں، اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں ان کی مسجد بھی گیا، ان سے ملا بھی، ان کی مسجد میں بیان بھی کیا، تو 3 4 سال ہو گئے ان کے پاس، ان سے فون پر ہی ملاقات رہی۔ ان کی مسجد تھوڑی سی ایسی ہے کہ وہ آ، ایسے لوگ وہاں پر آتے ہیں جو میڈیا وغیرہ، اور سب ہر وقت کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے، تو اس لیے پھر میری زیادہ ان سے ملاقات نہیں رہی، تو صرف فون پہ بات چیت رہی ہے۔ کشمیر سے تعلق کشمیر سے ان کا تعلق ہے، ایسا نہ ہو کوئی طارق مسعود سمجھنا شروع کر دیں۔ تو تو پھر وہ اپنی جگہ بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ اپنا کام کر رہے، تو ان کے بڑے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، مگر انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس کی کبھی بھی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن میں ہمارے سامنے یہ
جی مسلمان ہیں، مغفرت کی دعا تو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا۔ تو نسلکہ کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں، ہم داخل کرتے ہیں مجرمین کے دلوں میں استہزاء۔ جب آپ دین کا مذاق اڑائیں گے تو دین آپ کی نظر میں استہزاء بنے گا، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کو دین میں استہزاء نظر آئے گا، دین میں برائی نظر آئے گی، آپ کو استہزاء ہی معلوم ہوگا جب آپ اس راستے پہ چلیں گے، وہ راستہ آپ کے لیے واضح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو دین پہ عمل کرنا بے وقوفی نظر آتا ہے۔ جیسے آج آپ کو ہزاروں تو نہیں کہوں گا بلکہ لاکھوں خواتین ایسی ملیں گی جو کہ مسلمان ہیں مگر پردہ کرنا ان کی نظر میں بے وقوفی ہے، سفر کے لیے محرم دیکھنا ان کی نظر میں بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح چلایا، لہٰذا ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے، ان کو اسی حساب سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، دیکھنے کا جو لینز ہے، اگر یہ آپ دین والا رکھیں گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، آپ اپنی مرضی والا رکھیں گے تو آپ کو اور نظر آئے گا۔ اس لیے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، ان لوگوں کو زاویہ بناؤ، اپنی عقل کو زاویہ مت بناؤ۔ اپنی عقل کو زاویہ بناؤ گے تو آپ ایسے راستے پہ چلے جاؤ گے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ واپس نہیں آ سکتے، جیسے میں نے اپنے دوست عارف کا قصہ سنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے ان کی سٹوری لکھی تھی، بچوں کا اسلام میں بھیجی تھی، تو اشتیاق احمد صاحب کو مجھے فون آیا، مجھے بڑا غم کا اظہار کیا، پھر کہا کہ آپ کہتے ہیں تو میں شائع کر دیتا ہوں لیکن آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گی اسٹوری۔ میں نے کہا نا بابا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ مت شائع کریں اس کو۔ تو نسل کو اچھا، قلوب المجرمین، استہزاء والے مجرم ہوتے ہیں۔ کیوں مجرم ہوتے ہیں؟ پیچھے میں نے ابھی یہ نسل کو سمجھانے سے پہلے میں نے وجہ بتائی کہ ایک منکر ہوتا ہے وہ صرف کافر ہے، اور ایک منکر پلس استہزاء کرنے والا یہ مجرم بن جاتا ہے، یہ مجرم بن جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے مجرم یہ ہوتا ہے، اور اللہ عذاب ہمیشہ مجرمین پہ نازل فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لا یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وقد خلت جب آپ استہزاء پہ آ جاتے ہو، یہ راستہ اپنا لیتے ہو، تو یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں یہ غلط بات راسخ ہو جاتی ہے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، آپ اس دعا کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب پہلے اس کو سمجھ لیں، لا یؤمنون بہ، اس کے اندر ہم کریں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، لا یؤمنون بہ انا نحن نزلنا الذکر، لا یؤمنون بہ، اس بہ کی ضمیر اس ذکر کی طرف جا رہی، ٹھیک ہے، لا یؤمنون بہ، کیونکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے دلوں میں یہ استہزاء داخل کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے؟ یہ وجہ ہے، اے پیغمبر آپ کی کمی نہیں ہے، آپ کی کمی نہیں ہے، آپ کی طرف سے پریشانی کی بات نہیں ہے یہ، کہ بدبو اور خوشبو کو ہم داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، تو کیا ہم صرف بدبو خوشبو کا ماحول نہیں چنتے، باقی وہ خوشبو بدبو تو خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی، پھر ہدایت خود بخود دل میں داخل ہوتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ نے توفیق دونوں دی ہوئی ہیں، بس اس بات کا اضافہ کر لیں، توفیق اللہ نے دونوں دی ہوئی ہیں، سیدھے راستے کی بھی، غلط راستے کی بھی۔ توفیق کا مطلب ہے ول اللہ نے ہم کو دونوں دی ہوئی ہیں، طاقت اللہ نے ہم کو دونوں دی ہوئی ہیں،
اب ہم اپنی مرضی سے جس طاقت کو اختیار کرنے وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکارہ. اس کے بیاض کے اندر آپ یہ حدیث لکھ لیجئے گا. مدرسہ پڑھے میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اچھا، لا یؤمنون بھی، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں میں نے کیا بات سمجھانی تھی، اس کے اندر میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ فرما رہے کہ اے پیغمبر آپ کا قصور نہیں ہے. مسئلہ اس طرح ہے کہ وقد خلط سنت الاولین، اور گزر چکا یہ پہلوں کا طریقہ. ٹھیک ہے. یہ طریقہ پہلوں ہی سے چلا آیا ہے، یعنی پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے. اچھا جی. ہاں، میں بات جو بتا رہا تھا بڑی اہم تھی. لا یؤمنون بھی، یہ ایمان نہیں لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا لازمی مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھیے. جو کافر ہوتا ہے نا، وہ اپنے کفر پہ ڈٹا رہتا ہے، ڈھیٹ رہتا ہے. اس کو اصل میں لفظ ہے ٹھیٹ، ہے ٹھیٹ. میں ہماری جو زبان ہے اس میں یہ ڈھیٹ بولا جاتا ہے تو میں اس کو ٹھیٹ بولتا ہوں، تو ورنہ اصل لفظ ہے ٹھیٹ. ٹھیک ہے. لیکن ہماری زبانوں پہ جو چڑھا ہوا ہے بس اسی حساب سے بتا رہا ہوں. تو یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے مزاج میں استہزاء ہوتا ہے، مد مقابل کا استہزاء ہوتا ہے. جب استہزاء ہوتا ہے تو مومن کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، ان کے دل میں استہزاء ہوتا ہے. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ طریقہ پہلوں کا گزر بھی چکا ہے. بات مکمل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا زجر ہے. زجر ہے یعنی سختی ہے، ان کے اعتراض کا جواب ہے. یعنی اہل کفر کے اعتراض کا ایک زبردست قسم کا جواب دیا ہوا ہے. اہل کفر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا تھا، اور آج کے اہل کفر بھی اعتراض کرتے ہیں. میں نے ادھر زجر برائے کفار لکھا، آپ ادھر اس بات کا اضافہ کر سکتے ہیں: اعتراض و جواب بالزجر. اعتراض اور اس کا جواب زجر، زجر کے ساتھ. ان کا اعتراض یہ تھا اہل کفر کا کہ بھائی آپ واقعی سچے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. آپ کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، ہم نے مان لیے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دلائل میں کوئی بھی چیز ایمپیریکل نہیں ہے. امپیریکل کا مطلب ہے کہ ٹچیبل. امپیریکل کا مطلب ہے ایسی چیز جو ہمیں نظر آئے. اگر اللہ سچے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے. اگر اللہ حق ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ نظر آنے چاہیے نا. یعنی ہم ہر چیز کی تصدیق و پہچان اس چیز سے کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یا پھر سائنٹیفیکل اس کا پروف ثابت ہو تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ایک چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہم اس کو کیسے مانیں؟ ہم، ان کا یہ مسئلہ تھا. تو اس کے کئی جواب ہم تحقیقی طور پہ دے چکے ہیں، جس کی طرف میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ آج تو دنیا یہ سمجھ چکی ہے، اور اس زمانے میں بھی دنیا یہ سمجھتی تھی. ایسا نہیں کہ سائنس کے ایڈوانسمنٹ جو ہے وہی سب کچھ ہے. آج بھی دنیا سمجھتی ہے، اور اس زمانے میں بھی دنیا اس بات کو سمجھتی تھی کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہر وہ چیز جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہر وہ چیز جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہماری معلومات میں نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستان میں ہیں، اس وقت ان کو دھوپ کی روشنی محسوس ہو رہی ہے. ہیں جی، روشنی محسوس ہو رہی ہے. تو کیا وہ سورج کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے.
لیکن روشنی بتا رہی ہے کہ سورج ہے، روشنی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سورج موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سردی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ سورج تھوڑا سا دور ہو گیا ہے، اور گرمی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سورج تھوڑا سا قریب ہو گیا ہے۔ کسی نے ناپا ہے کہ سورج قریب ہوا یا دور ہوا؟ نہیں ناپا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے امپیریکلی ایویڈنس ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں مگر وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں بس اسی طریقے سے ثابت کرو کہ اللہ ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اسی طریقے سے ثابت ہونا یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کے خلاف ہے، یہ خدا کے ایٹریبیوٹس کے خلاف ہے کہ وہ غیر محدود محدود میں آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ٹائم لائن اور باؤنڈریز ایسی رکھی ہیں جو کہ انتہائی محدود ہیں، اور اگر اللہ تعالی اس محدود میں آ جاتا ہے تو یہ خدا کے خدا ہونے کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال ایک ایسی چیز ہے جو آپ ہر چوتھے چھٹے دن دیکھتے ہیں مگر وہ اس دنیا کی نہیں ہے، کیا؟ خواب۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب کے اندر جو کہ دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے مگر وہ ہو رہی ہوتی ہے، مثلا آپ اڑ رہے ہیں ہوا میں، حالانکہ ممکن ہے دنیا میں اڑنا آپ کے لیے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں آپ کو اتنے زخم لگے ہیں مگر آپ کو ہے ہی نہیں، آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تو میں دیکھ رہا تھا مجھے اتنے زخم لگے ہیں، ابھی بالکل ٹھیک ہوں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دادا ابو بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، اور دادا ابو تو کب کے مر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے مگر خواب میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ایک جہان ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ام، ایک شخص ہے، میں کیا چلیں، ایک شخص ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کون ہے جو قائد اعظم کو مکمل جانتا ہے، 100% جانتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو قائد اعظم کو مکمل 100% جانتا ہے؟ حالانکہ ان کو تو مرے ہوئے 70 72 سال ہو گئے، ان کے موضوع پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ 100% قائد اعظم کو جانتا ہے، کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ 50% جانتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا دعویٰ نہیں۔ محدود محدود کو محدود کو نہیں پہچان سکتا۔ ارے بھئی آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے 11 پارے ہو گئے، ہمارے یہ 13 پارے، 14واں پارہ شروع ہے، 13 پارے ہو گئے۔ آپ لوگ مجھے پوری طریقے سے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ میرے ایٹریبیوٹس کیا ہیں آپ لوگ نہیں جانتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ میری بیوی نہیں جانتی میں کس موقع پہ کیا کروں گا، ایون یہ کہ میں خود بھی نہیں جانتا ہے کہ میں اب کیا کروں گا۔ مجھے یہ میرا پتا کل میں صبح صحیح طرح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، ٹائم پر اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، دعویٰ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ عادت پڑی ہوئی ہے اٹھنے کی، مگر پتہ نہیں کب اٹھوں۔ آپ کو نہیں جانتے پورے طریقے سے، لیکن آپ کہیں کہ میں اللہ کو پورے طریقے سے جانوں تب میں اللہ پہ ایمان لاؤں گا، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ علامات، صفات، حالات، فیصلے، یہ کافی ہوتے ہیں کسی بندے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، کسی بندے کے تابع ہونے کے لیے، کسی بندے کے معاملات کو جاننے کے لیے، کسی بندے کے حالات کے تابع ہونے کے لیے۔ ایک سمجھدار آدمی کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ ایک آدمی امپلائی ہے، کمپنی میں جاتا ہے، اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس ڈیزگنیشن پر مجھے یہ سیلری ملے گی اور یہ میرے لیے اچھی ہے، بس کافی ہے، کافی ہے۔ کمپنی کو 100% طریقے سے جانتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ 10 سال میں یہ اتنی ترقی کرے گی، نہ ایسا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے۔ مگر اہل کفر کا یہ تھا کہ آپ ہمیں دکھائیے اللہ، اور جب آپ ہمیں اللہ دکھائیں گے ہم جان لیں گے تو تب ہم بات مانیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرمانے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ،
اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں، ولو فتحنا، اگر بالفرض، ولو اور اگر بالفرض، فتحنا ہم کھول دیں، علیہم ان کے اوپر، بابا من السما آسمان کا کوئی دروازہ، بابا من السما آسمان کا کوئی دروازہ، فضلوا، فضلوا اصل میں ظلہ کا جو لفظ ہے نا، یہ دن کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فضلوا، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، ٹھیک ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ لگے رہو یہ کام کرتے رہو، ٹھیک ہے. تو یہ لگے رہو یہ کام کرتے رہو، تو اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کادا یا کادو، صلہ، ہو جانا، ٹھیک ہے. تو زلہ کہتے ہیں دن میں کسی کام کا ہو جانا. میں نے تفصیل اس کی سائڈ میں لکھی ہوئی ہے تھوڑی لغوی اعتبار سے، تو آپ اس کو بعد میں دیکھ لیجئے گا. فضلوا فیہ، تو وہ لگے رہیں، ہاں تسلسل کے ساتھ، جی بالکل اچھا، تسلسل کے ساتھ، فیہ یعرجون، فیہ یعرجون، کہ وہ آ، دن بھر اس میں چڑھتے رہیں. فضلوا فیہ، فضلوا فیہ یعرجون، تو وہ چڑھتے رہیں دن بھر اس میں. تو دن بھر کا ترجمہ ذلو کے لفظ سے آیا. تو دن بھر اس میں چڑھتے رہیں. جب دن بھر اس میں چڑھتے رہیں گے تو آسمان کے حالات کیا ہیں؟ آسمان کے حالات بہت سارے ہیں. آسمان کے اندر کیا کیا معاملات ہیں وہ ہم اس زمین میں تو نہیں سمجھ سکتے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو دائرے بنائے تھے کہ ایک چونٹی ہے اس کے لیے یہ دائرہ ابھی پریزنٹ ہے اور یہ دائرہ فیوچر ہے، مگر آپ کے لیے یہ دائرہ پریزنٹ ہے اور فیوچر بھی پریزنٹ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہماری ہماری ذات وہ کبھی تو فیوچر میں جاتی ہے اور کبھی پاسٹ میں جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم خواب میں کبھی فیوچر میں جاتے ہیں اور کبھی پاسٹ میں جاتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. آسمان ہم چونکہ چونٹی یہاں بیٹھ کر یہاں نہیں دیکھ سکتی، یہاں بیٹھ کر یہاں نہیں رہ سکتی، مگر ہم اوپر سے جب فوکس کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب یا رجون ہوگا، آسمان پہ چڑھیں گے، تو آسمان پہ لغت اور ہے، آسمان پہ حالات اور ہیں، آسمان پہ زندگی اور ہے، آسمان کے معاملات اور ہیں. تو اس صورت میں جب یہ دیکھ بھی لیں گے فرشتوں کو، تو اس وقت کہیں گے لقالو، تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، انما سکرت ابصارنا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے. سکرت، سکرت نظر بندی کرنے کو کہتے ہیں، آنکھوں کو آ، آنکھوں کو نظر بند کر دینا. نظر بند کر دینا کیا ہوتا ہے؟ نظر بند کر دینا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جادوگر لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتے کچھ اور ہیں مگر نظر کچھ اور آتا ہے، ٹھیک ہے. کرتے کچھ اور ہیں مگر نظر کچھ اور آتا ہے، یعنی ہو کچھ رہا ہوتا ہے. اور ہیپنوٹائز، ہیپناٹائز میں ایکچولی ہیپناٹائز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچولی کچھ سم ایکسٹینٹ ہیپناٹائز بھی کہہ سکتے ہیں. مگر ہیپناٹائز تو ایک سنگل پرسن کو کیا جاتا ہے، ایک پوری جماعت کو جب ہیپناٹائز کرتے ہیں تو اس کو نظر بندی کہتے ہیں. یعنی پورے 150 لوگوں کو وہی کچھ نظر آتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جادوگروں نے پوری جماعت کو ہیپناٹائز کیا تھا، پوری قوم کو ہیپناٹائز کیا تھا. ہیپناٹائز ہی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. پوری قوم کو ہیپناٹائز کیا تھا اور سب کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی تھی.
ٹھیک ہے؟ تو وہ اصل میں رسیاں تو رسیاں ہی رہی تھیں، وہ لوگوں کی نظر میں وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئی تھیں۔ آج کل بھی بہت سے جادوگر ہیں جو اس طرح کے ٹرکس استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک جادوگر ہمارے اسکول آیا، تو اس نے ہم سے کہا کہ میرا چشمہ کتنا زبردست ہے۔ میں نے کہا ہم نے کہا ہاں، اس کا چشمہ بڑا چمک رہا تھا اور اس کے شیشے بڑے کلرڈ تھے۔ میں نے کہا کیسا یہ چشمہ ہے؟ اتنا خوبصورت چشمہ، اس کے جو شیشے ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ اتنے صاف میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں واقعی بہت زبردست ہے۔ تو اس نے چشمہ اتارا اور اس کے اندر اپنی انگلی ڈالی، کہا شیشے تو ہے ہی نہیں۔ کہ شیشے آپ کو اس لیے نظر آ رہے تھے کہ میں نے آپ کے دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ اس میں شیشے ہیں، اور آپ نے بھی مان لیا کہ شیشے ہیں۔ تو یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو ایکچولی وہ خالی چشم فریم تھا، چشمہ نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمیں ایکزیکٹلی نظر آ رہا تھا کہ وہ تھا۔ تو سکرت ابصارنا، تو جادوگروں نے یہ کیا، اور جادوگر تو جانتے تھے کہ نظر بندی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ جادوگر جانتے تھے کہ نظر بندی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، تو ان کو سمجھ میں آ گیا یہ نظر بندی نہیں، یہ واقعی معجزہ ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کا عصا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی سانپ بن گیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے یہ چیز صرف پیغمبر کر سکتا ہے، اور ہمیں نظر بندی اور جادوگروں کے لیے نظر بندی سے نکلنا یہ بالکل ایسا ہے جیسے پانی سے ہاتھ دھونا، ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو انما سکرت ابصارنا، تو یہ کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں کو نظر بند کر دیا تھا، یعنی ہمیں نظر بند کر دیا تھا، نظر بندی کر دی تھی۔ بل نحن قوم مسحورون، بل وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی۔ نہیں، بل بل نحن، بلکہ ہم تو مسحور تھے، ہم تو جادو کیے ہوئے لوگ تھے۔ یعنی ہمیں جو آسمانوں پہ نظر آیا وہ اصل میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف جادوگری تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر لو میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے جی؟ جو کرنا ہے کر لو، میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہمارے اوپر جادو کر دیا تھا، اللہ نے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا، تو یہ ماننے کو تیار نہیں۔ یہی سمجھانا مقصود ہے۔ اگر ہم اگر ہم کسی کے تابع دار نہیں بنتے تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ہٹ درم ہیں۔ تو اہل کفر کی بات ہو رہی ہے، میں آپس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اگر 100% کسی کا تابع نہیں بناتے، کسی شیخ کے کسی شیخ، کسی استاد سے دین نہیں سیکھتے، بس اپنی مرضیات کا دین سیکھتے ہیں، اپنی مرضیات کے مطابق چلتے ہیں، پھر یہ ذہن میں مد نظر رہے کہ ہمیں بھی یہی سب کچھ ہونے لگے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آیت نمبر 15 تک ہے آج کا ہمارا سبق، سورہ ہجر تک، تو اس کو اپنے پاس تیار کر لیجئے گا، اور جو بھی ہے کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے ذہن میں تو سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہے نا، ولو فتحنا لو فتحنا، یہ باتیں بطور فرض کہی گئی ہیں، اور مخاطبین اول کے عام انسانی خیالات علمی تحقیق کے مطابق کہی گئی ہیں کہ جس کے دروازے کھل سکتے ہیں، درست نہیں ہے۔ یعنی آسمان کے دروازے کھل سکتے ہیں یا نہیں کھل سکتے، یہ اس میں اختلاف ہے۔ آسمان میں خرق اور التیام اور اس نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ آپ حضرات میں سے جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مرقات یا اس طرح کی چیزیں، مرقات میبزی وہ پڑھی ہے، تو ان کے لیے یہ بات میں نے لکھ دی ہے۔ تخصیص سے مراد نظر بندی کرنا ہے، یعنی کسی چیز پر ایسا اثر ڈال دینا کہ دیکھنے والوں کو وہ چیز اپنے حقیقت کے خلاف نظر آئے۔ مثلا رسی یا لاٹھی جو نظر بندی کی وجہ سے تمام دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئے۔
جادو سے مراد یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کی آنکھوں پر اثر ڈالا جائے جس سے اس شخص کو مثل سانپ کے نظر آئے، لیکن باقی لوگوں کو اصلی صورت نظر آئے، تو سکرت ابصارنا میں یہ بات ہے۔ تو کہنے لگے پہلے تو سکرت ابصارنا نہیں کہتے، بل نحن قوم مسحورون، تو ہم پہ جادو کر دیا گیا، سکرت ابصارنا آنکھوں پہ، اور مسحورون سے عقل و فہم پر جادو کرنا مراد ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ہماری آنکھوں کو بلکہ ہماری عقلوں پر بھی جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی بے حقیقت چیز ہمیں ٹھوس اور واقعی حقائق دے رہی ہے۔ تو یہ تفسیر بحر محیط ہے، اس کے حوالے سے میں نے اس میں لکھا ہے، اور جواہر القرآن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس میں ایک قول استہزاء کا ہے، بقیہ وہی بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ سقرت ابصارنا میں سمجھ نہیں آیا کہ پیغمبر کی طرف سے نہیں ہوتا، نہیں میں سمجھا نہیں۔ سقرت ابصارنا سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آیا۔ فقط ترجمہ تفسیر ہی نہیں بلکہ اصلاح بھی بہت بہترین انداز سے ہوئی، ماشاء اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے جی۔ بات کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے والا بنائے، ہم سب کو۔ ہم خود طالب علم ہیں بھائی، یا میں نے آج تک کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں میرا شاگرد ہے، بس یہ کہتا ہوں جی ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھائی میں شامل ہو جائیں۔ ہم سمجھنا، افہام اور تفہیم کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، خود بھی سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی برکت سے خود بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ کا سوال غالباً یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی سکرت ابصار ہوا تھا؟ جی ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر تو نہیں تھے کہ ان کو نظر بندی سے نکلنے کا طریقہ آتا تھا، وہ تو جادوگروں کی ٹرک تھی کہ ان کو نظر بندی سے نکلنے کا طریقہ آتا تھا۔ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں تھے۔ سکرت ابصارنا یعنی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ سکرت ابصارنا، آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے نیکسٹ سٹیپ یہ کیا، ایک تو ہے سکرت ابصارنا، کہنے لگے صرف یہ نیکسٹ سٹیپ نہیں بلکہ اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے، بلکہ ہماری عقلوں پر بھی سکر کر دیا۔ سکرت اقالنا، اس کو یہ سمجھ لیں، یعنی ہماری عقلوں پر بھی جادو کر دیا آپ نے۔ تو اس کی تعبیر ہے کہ بل نحن قوم مسحورون، ہم جو ہے وہ جادوگر، ہم ہمارے دماغوں پہ بھی آپ نے جادو کر دیا۔ یہ پیغمبر کی طرف سے معجزہ کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھا ہی نہیں کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کی طرف سے معجزہ کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا بھی؟ سوال تو واضح کریں۔ یہ معجزہ تو حقیقت ہوتا ہے نا، کہ ایک لاٹھی سانپ بن گئی، یہ تو معجزہ ہے، یعنی حقیقت میں سانپ بن گئی تھی، ایسا نہیں کہ وہ نظر بندی سے سانپ بنی تھی۔ ایسی پیغمبر کے اشارے سے سورج پلٹ گیا، یعنی سورج غروب ہو رہا تھا، غروب ہوتے ہوتے نیچے گیا اور پھر واپس آ گیا، وہ واقعی واپس آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی نظر بندی کے طور پہ واپس آیا تھا۔ ٹھیک؟ سورج حقیقت میں واپس آیا تھا، نظر بندی کے طور پہ واپس نہیں آیا تھا۔ یعنی سورج یہاں پہ ایسا ہے نا کہ غروب ہو گیا سورج غروب ہو گیا اور پھر غروب ہونے کے بعد پھر سورج واپس آیا اور یہاں پہ کھڑا ہو گیا، یعنی مکمل طور پہ غروب نہیں ہوا تھا، واپس آ گیا تو واقعی واپس آیا تھا، ایسا نہیں کہ وہ نظر بندی ہوئی تھی۔ چاند ٹوٹا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، تو واقعتاً دو ٹکڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر پہ جادو ہوا کہ ایک چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کے ادھر چلا گیا، ایک چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کے ادھر چلا گیا اور پھر دونوں آ کے مل گئے، ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ نظر بندی کے ایک اصول ہوتے ہیں، نظر بندی ایک خاص دائرے میں رہ کے کی جا سکتی ہے، اس دائرے کے اندر ہوگی۔ چنانچہ اس نوعیت کے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں، اس نوعیت کے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں۔ اب ان کی حقیقی تحقیق کیا ہے کہ ایک صاحب نے آ کے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر جادو کر دیتے ہیں، نظر بندی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے ایسا سوال کروں گا جو اس نظر بندی کے دائرے سے باہر ہوگا۔ کہ جی سوال کریں، تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ چنانچہ آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ اس نوعیت کے واقعات بہرحال ملتے ہیں، ان کی تحقیق تو نہیں ہے۔ تو وہ نظر بندی کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر نظر بندی ہوتی ہے، اس سے باہر نظر بندی نہیں ہو سکتی ہے۔
تو نظر بندی تو ایک جادو کی ٹرک ہے، معجزہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔